کیا یہ جو میلاد منایا جاتا ہے کیا یہ واقعی اللہ کے رسول کے کسی طریقے میں تبدیلی کا نام تو نہیں؟ تو اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میلاد کہتے کسے ہیں، میلاد کہا کس کو جاتا ہے؟ تو حضرات ذیوقار میلاد جلوس کا نام نہیں ہے، جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیجیے۔ میلاد جلوس کا نام نہیں ہے، میلاد جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، اللہ کے رسول کے نعرے لگانا سڑکوں پر نکل کر، اس چیز کا میلاد نہیں ہے، اس چیز کا نام میلاد نہیں ہے، بلکہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی منانا، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی منانے کا نام کیا ہے جی؟ میلاد ہے، جلوس کا نام میلاد نہیں ہے، میلاد نام ہے، لائٹنگ کا نام میلاد نہیں ہے، میلاد نام ہے اللہ کے رسول کی آمد پر، اللہ کے رسول کا اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا۔ جس نے خوشی کا اظہار کیا ہم کہیں گے یہ میلاد منا رہا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ گھر بیٹھا ہے، خوش ہو کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ، آج میرے آقا تشریف لائے، آج کے دن میرے آقا تشریف لائے تھے، میں اس تشریف آوری پر خوش ہو رہا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ میلاد منا رہا ہے۔ ایک شخص ہے اپنے بیٹے کو بلا کر 500 روپیہ دیتا ہے، اور 500 روپیہ دے کر جب وہ دیتا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابا جی 500 روپیہ کس خوشی میں دے رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے بیٹا آپ کو نہیں پتا، آج کے دن اس مہینے میں یا آج کے دن اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی تشریف آوری کی خوشی میں تم سے کو 500 روپے کا تحفہ دے رہا ہوں۔ تو یہ اس کا اپنے بیٹے کو تحفہ دینا یہ ہوگا میلاد منانا۔ میلاد کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منانا۔ اسی طرح ایک بندہ دوستوں کو کہتا ہے کہ بھائی آج میں تم سب کو چائے پلاتا ہوں، کبھی کچھ چیز میں نے آپ کو نہیں کھلائی، سب صرف کھاتا ہی ہوں، آپ کے گروپ میں میں بندہ ایسا ہوں کہ صرف کھاتا ہوں آپ سے، آپ کو کوئی چیز نہیں کھلاتا۔ ایک بندہ گروپ میں، دوستوں کے گروپ میں ہوتا ہے ایسا، تو لیکن وہ کہتا ہے کہ آج میں آپ کو چائے پلاؤں گا، سارے دوستوں کو چائے پلاؤں گا۔ کس خوشی میں بھائی؟ آج تجھے کس خوشی میں تو ہمیں چائے پلا رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس مہینے میں یا اس دن کو فلاں فلاں تاریخ کو اللہ کے رسول کی آمد ہوئی تھی، میں اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی مناتے ہوئے تم سب کو چائے پلاؤں گا۔ تو یہ اس کا چائے پلانا کیا ہوگا؟ میلاد ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منا رہا ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ 12 ربیع الاول کے پہلی 12 دن کو مریضوں کا مفت چیک اپ کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ آپ کی تو 1500 2000 فیس ہے، کس وجہ سے آپ جو ہے وہ فری چیک اپ کر رہے ہیں؟ ارے وجہ کچھ نہیں، اس مہینے میں اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہوئی تھی، میں اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی پر میں سارے مریضوں کا فری چیک اپ کر رہا ہوں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں۔ اب آگے چلتے جائیے، ایک بندہ خوش ہو کر 12 ربیع الاول تک یا پورا مہینہ پتہ نہیں کتنے لاکھ درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کیوں درود پاک کی کثرت ہوگی؟ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منا رہا ہوں۔ ہم کہیں گے تو میلاد کر رہا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہے اللہ کے رسول کی آمد پر کہ دوسرے سیاستدانوں کو تو میں دیکھتا ہوں وہ اپنے سیاسی حلقوں کے لیے، سیاسی کاموں کے لیے جلوس نکالتے ہیں، اپنی پارٹی کی کامیابی کے لیے جلوس نکالتے ہیں، تو میرے آقا تو وہ آقا ہیں کہ جو سارے سیاستدانوں کے لیے آقا ہے، کیوں نہ میں اپنے آقا کی تشریف آوری کی خوشی میں گلی گلی جلوس نکالوں اور اللہ کے رسول کے نعرے لگاؤں اور اللہ کے رسول کی آمد کے تذکرے کروں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کروں۔ تو ہم کہیں گے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ میلاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منا رہا ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں جو ہے وہ محفل کروں گا، کچھ دوستوں کو بٹھاؤں گا، اللہ کے رسول کے تذکرے سناؤں گا، اللہ کے رسول کی آمد کا تذکرہ کروں گا، اللہ کے رسول کی آنے کا تذکرہ کروں گا، حضور کے پرنور معجزات کا تذکرہ کروں گا، حضور کی سیرت کا تذکرہ کروں گا، حضور کے چرچے کروں گا، حضور کی شان لوگوں کو بتاؤں گا، پھر لوگوں کو بتا کر ان کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ درمیان اس محفل میں آئے ہوئے کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ مسکین بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جو ہے وہ مہینوں کے
بعد بریانی کھانے کا موقع ملتا ہے، لیکن مجھے آقا کے آنے کی خوشی اتنی ہے کہ میں محفل سجا کر ان لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤں گا، حضور کے تذکرے بھی سناؤں گا، تو یہ حضور کے آمد پر خوشی کرنے کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا، تو ہم کہیں گے آپ جو ہے وہ میلاد کر رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منانا کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منانا؟ جب ثابت ہوگا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر یہ بھی جائز ہوگا، یہ بھی مستحب کام ہوگا، یہ بھی ثواب والا کام ہوگا۔ کون سا؟ کہ جو محفل میلاد منعقد کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کے آنے کی خوشی کرتا ہے، جس انداز سے بھی وہ خوشی کرے گا، اگر خوشی شریعت کی حدود و قیود میں ہوں گی، اگر اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے تو پھر سارا کچھ ثابت ہو جائے گا۔ وہ خوشی منانا، ہر قسم کی خوشی منانا جائز ہو جائے گا کہ جو شریعت کی حدود و قیود میں رہ کر خوشی منانا جو منا رہا ہوگا وہ اس کے لیے جائز ہوگا، مستحب ہوگا، بلکہ ثواب کا کام بھی ہوگا اگر اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منانا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت رکھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے پیارے محبوب، ان سے فرما دیجئے، ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ جب بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب بھی ان لوگوں کو اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو جوش و خروش سے خوشیاں منائیں۔ ان کو فرما دیجئے، ان کو سکھا دیجئے کہ جب بھی اللہ کا فضل ان پر ہو تو کیا کرنا ہے؟ جوش و خروش سے خوشی منانی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اللہ کا احسان ہو رہا ہے اور بندہ اس کے سامنے شکر بھی بجا نہیں لا رہا، اس کی نعمت پر، اس کے فضل پر چرچے بھی نہیں کر رہا۔ اللہ نے دوسری جگہ سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی تمہارے پاس اللہ کی نعمت آئے تو اس کا چرچا کیا کرو، اس کا لوگوں کو بتایا کرو کہ یہ دیکھو یار مجھ پر اللہ کا کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی نعمت پر خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ خوشیاں منایا کرو۔ اب یہ اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ کے فضل پر خوشی منانی ہے۔ جس کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ خوشی مناتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، اور جو خوشی نہ منائے، رونا لگ پڑ جائے اور افسوس کا اظہار کرے کہ یار میرے گھر کی بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ کا فضل ہوئے نا، تو اس نے خوشی منانی ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے، اگر وہ افسردہ ہو جائے تو کیا کہیں گے کہ یہ قرآن کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا۔ اللہ کے فضل پر تو اس کو خوشی منانی چاہیے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، بیٹا اللہ کسی کو دیتا ہے، وہ بندہ خوشی مناتا ہے۔ پھر اللہ کسی کو جو ہے وہ مال دیتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اپنی دکان کے باہر، اپنی فیکٹری کے باہر کیا لکھواتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی طرح کوئی حج پر جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور میں حج پر چلا گیا۔ تو اللہ نے اپنے فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چوری کرو، تم بدکاری کرو اور خوش ہو جاؤ۔ گناہ والے کام پر بندہ خوش ہوگا تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کی طرف جانے والا راستہ آسان ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے فضل پر خوشی منائے گا تو یہ قرآن سے ثابت ہے اور قرآن کے حکم پر عمل کرنے والا اس کو تصور کیا جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول کی آمد بھی ہمارے لیے فضل ہے کہ ہم اس کی خوشی منائیں؟ کیا فضل ہے؟ تو پھر قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ سورہ احزاب اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، کیسا بنا کر؟ شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو ان کی طرف بھیجا اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اور سراج منیر بنا کر، چمکتا ہوا سورج بنا کر، وبشر المؤمنین،
اے محبوب ان کو خبر دے دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ میرا یہ آنا تمہارے پاس شاہد بن کر، مبشر بن کر، نذیر بن کر، داعی اللہ بن کر، سراج منیر بن کر، یہ میرا آنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ معمولی سا اللہ کا فضل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے، کبیر فضل ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سرکار کا ہمارے درمیان آنا صرف فضل نہیں ہے، بیٹے کا پیدا ہونا صرف فضل ہے، مال کا ملنا صرف فضل ہے، دولت کا ملنا صرف فضل ہے، حج پر جانا صرف اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف فضل پر بھی خوشی منانی ہے، یہ ساری چیزیں صرف فضل ہے۔ اللہ کے رسول کا آنا صرف فضل نہیں بلکہ فضل کبیر ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ کے رسول کا آنا بہت بڑا فضل، اور جب اللہ کا فضل ہو تو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے۔ اب خوشی منانے کے طریقے لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی محفل میلاد منعقد کر کے اللہ کے رسول کے تذکرے سنا کر خوشی منا رہا ہے، کوئی جناب والا لائٹنگ کر کے خوشی منا رہا ہے، کوئی جناب والا مٹھائیاں بانٹ کر خوشی منا رہا ہے۔ ارے بھائی، اپنے بیٹے کی آمد پر تم خوشی مناؤ اور ہر سال اس کی برتھ ڈے کرو اور لوگوں کو کیک تقسیم کرو، لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کرو، یہ صرف اللہ کا تم پر عام سا فضل ہوا۔ تو جو فضل کبیر بن کے آیا اس کی آمد پر اور ہر سال اس کی برتھ ڈے خوشیاں منانے پر تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تم کیوں جو ہو اس پر اعتراضات کرتے ہو؟ یہ بھی تو فضل کبیر ہے نا، صرف فضل نہیں۔ بیٹے کی آمد صرف فضل ہے، لیکن اللہ کے رسول کی آمد فضل کبیر ہے۔ اللہ اکبر، بولیے نا سبحان اللہ۔ تو سرکار کا آنا، سرکار کا تشریف لانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر سال میلاد مناتے ہو، ہر سال کیوں مناتے ہو؟ تو علماء کہا کرتے ہیں، میں بھی ان سے عرض کرتا ہوں کہ بھئی قرآن بھی تو ایک دفعہ ہی نازل ہوا نا، ایک دفعہ ہی نازل ہوا کہ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے، ایک دفعہ نازل ہوا۔ اللہ نے اس رات کو کیا کیا؟ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل کر دیا۔ اور جب بھی رمضان مبارک میں وہ 27ویں کی رات آتی ہے، تم جشن نزول قرآن کہ جو ہے وہ اشتہارات بھی چھاپتے ہو، تم محافل بھی منعقد کرتے ہو، سارا کچھ آپ کرتے ہیں۔ تو جشن نزول قرآن صرف ایک دفعہ ہوا، لیکن ہر سال جب وہ گھڑی، وہ مہینہ، وہ دن، وہ رات پلٹ کر آتی ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے وہ رات افضل ہو جاتی ہے۔ تو جس رات کو وہ تشریف لائے کہ جن کی وجہ سے قرآن ملا، جن کی وجہ سے دین ملا، ہمارے سینے میں جو ایمان کا نور چمکا، یہ سرکار کی آمد کی بدولت ہی تو ہے۔ آپ امیجن کریں، سرکار کی آمد نہ ہوتی قرآن ملتا، سرکار کی آمد نہ ہوتی نماز کا طریقہ ملتا، سرکار کی آمد نہ ہوتی لوگ اپنے رب کو پہچان پاتے؟ نہیں پہچان پاتے۔ تو جو قرآن جس رات کو ملا، آپ ہر سال اس رات کو جشن نزول قرآن مناتے ہیں، تو جس رات کو سرکار ملے، جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن عطا کیا، تو وہ رات جشن میلاد النبی منانے والی رات نہیں ہو سکتی۔ اس رات کو اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس مہینے میں اللہ کے شکر بجا لانے کی ترکیبیں نہیں کی جا سکتی۔ تو سرکار کی آمد کی خوشی منانے کو میلاد کہتے ہیں۔ اب یہ خوشی ہم نے دیکھنی ہے کہ کس دائرے میں رہ کر منانی ہے۔ اگر ہماری خوشی حدود و قیود سے تجاوز کرتی ہے، برتھ ڈے منانا اپنے بیٹے کی جائز ہے، لیکن اگر اس برتھ ڈے میں گانے باجے ہوں گے، مختلف قسم کے واہیات کام ہوں گے، تو پھر جائز ہے کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی منانا جائز ہے، لیکن خوشی اگر اس انداز سے ہوگی کہ بینڈ باجے بجائے جائے، لوگوں کو تکلیف دی جائے، پہاڑیاں بنائے جائے، ہر وہ کام کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ تو جو سیلیبریشن کر رہا ہے، جو تو خوشی منا رہا ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تیرا یہ خوشی منانا جائز نہیں ہے۔ اور جو خوشی اس طرح منا رہا ہے، محفل میلاد، سرکار کی آمد کے تذکرے، پھر روڈ پر نکل کر سرکار کی عزت کے نعرے لگاتا ہے اور مرحبا کے نعرے لگاتا ہے، خوشی مناتا ہے، درود و سلام کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو یہ ساری خوشیاں منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔
امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی آمد کی خوشی شریعت کی حدود و قیود میں رہنے اور اس کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے جو ہے وہ پھر اس کی برکات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تذکرہ کریں گے، اور حضور کی آمد پر جو معجزات ہوئے اس پر کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔